اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اور بعض میں ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ رب العالمین کے سائے میں۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں سے پہلا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمراں بادشاہ، اور پھر فرمایا وشاب نشأ بعبادت اللہ، اس عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جن کی پرورش پرداخت جوانی میں ہے اور اللہ کی عبادت میں وہ گزار رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بعض روایت میں ہے بالمساجد، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور تیسرا وہ نوجوان ہوگا جو مسجدوں سے جن کا دل لگا ہو، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی تیاری میں ہو، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی تیاری، 5 نماز وہ اس سے اپنے دھیان میں رکھے ہوا ہو، مسجد آنا جانا کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوں گے جن کا دل، یا وہ آدمی جو مسجدوں سے جن کا دل لگا ہوا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ نوجوان وہ آدمی جو اللہ کے واسطے جمع ہو، ملے ہوں، دوستی رکھے ہوں، اور جدا بھی ہو تو اللہ ہی کے واسطے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو جو اس کو الگ کر دے بلکہ اللہ ہی کے واسطے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، 5واں وہ شخص اس عرش کے سائے میں ہوں گے جو آدمی کسی خوبصورت عورت نے اسے بلائی ہوگی، غلط کام کے لیے برائی کی دعوت دی ہوگی، اور وہ نوجوان یہ کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس سے بچ گیا ہو، تو قیامت کے دن وہ نوجوان اس میں عرش کے سائے میں ہوں گے جہاں کوئی سایہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، بعض روایت میں اس کے الٹے ہیں، یعنی کہ بائیں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا دائیں کو خبر نہیں، اور جو دائیں نے خرچ کیا ہو بائیں کو معلوم نہیں۔ تو ایسے آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہو، تو اللہ کے عرش کے سائے میں وہ قیامت کے دن ہوں گے جہاں کوئی سایہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7واں وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، نکل پڑے، رونے لگے، اللہ کے لیے رو رہے ہوں، تو قیامت کے دن وہ بھی شخص عرش کے سائے میں ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہاں یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے لوگ تو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، وہاں عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جس کو بچا لے وہ کامیاب ہو گیا، یا جو شخص قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار لے وہ کامیاب ہوں گے۔